بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سونے یعنی گولڈ کا شمار دنیا کی قیمتی ترین دھاتوں میں ہوتا ہے۔ سونے کے زیورات اور برتن تو عام استعمال کیے جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ سونے سے بنے کپڑے بھی زیب تن کرتے ہیں، اور بعض افراد تو اس جنون میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ سونے کے ورق چڑھی گاڑیاں اور جہاز بھی خرید لیتے ہیں۔ قدیم زمانے سے ہی دنیا میں قیمتی چیزوں میں سب سے زیادہ اہمیت سونے کو حاصل رہی ہے، اور یہ رجحان آج بھی جوں کا توں موجود ہے۔ لوگ تو چھوڑیے، بڑے بڑے ممالک بھی اپنی دولت کو محفوظ بنانے کے لیے سونا اسٹاک کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سونا زمین کے اندر کیسے بنتا ہے اور اس کو نکالا کیسے جاتا ہے؟ پاکستان کے کون کون سے مقامات سے سونا نکالا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت کل کتنا سونا موجود ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، پہلا اور انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین کے اندر سونا کیسے بنا؟ سائنس اس بارے میں کہتی ہے کہ آج سے کئی بلین سال پہلے جب ہماری زمین تخلیقی مراحل سے گزر رہی تھی تو اس سیارے پر شہاب ثاقب اور پتھروں کی بارش کی وجہ سے ایک دھات وجود میں آئی جسے سونے کا نام دیا گیا۔ پتھروں کی یہ بارش تقریباً 200 ملین سالوں تک جاری رہی، اور زمین کے بننے کے دوران پگھلا ہوا لاوا زمین کے مرکز میں دھنس گیا، جس سے زمین کا کور بنا اور بہت سی دھاتیں وجود میں آنے لگی۔ دوسرے سیاروں سے آنے والی یہ دھاتیں انتہائی قیمتی تھی، جن میں سونا اور پلانٹینیم بھی تھا، جن کا کل وزن اربوں ٹن تھا۔ کیونکہ یہ تمام دھاتیں زمین کے کور کے اندر پڑی ہوئی تھی، اس لیے یہ خزانہ کروڑوں سالوں تک انسان کی دسترس سے باہر رہا۔ لیکن گزشتہ 4 صدیوں سے ان قیمتی دھاتوں اور خاص طور پر سونے کو نکالنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ زمین میں سونے کی تلاش بھی انتہائی دلچسپ مرحلہ ہے۔ زمین میں سونے کی تلاش تیل اور گیس کے ذخائر معلوم کرنے والی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی کی جاتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو گراؤنڈ پریٹیٹنگ ریڈار یعنی GPR کہا جاتا ہے۔ GPR اس علاقے کی خصوصیات کو ریکارڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین میں کون کون سی دھاتیں موجود ہو سکتی ہیں۔ اس کام کے بعد زمین کے اندر ڈرل کر کے اس میں سے تھوڑی تھوڑی مٹی نکال کر ٹیسٹ کی جاتی ہے، جس سے حتمی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں کہ مطلوبہ زمین میں کون سی دھات کتنی مقدار میں موجود ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ زیر زمین سونا، سلور اور کاپر کے ذخائر تلاش کرنے کے لیے VLF ٹیکنالوجی کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے زیر زمین لہریں بھیجی جاتی ہیں۔ جب یہ لہریں کسی دھات سے ٹکراتی ہیں تو ایک محسوس قسم کی گونج پیدا ہوتی ہے۔ اسی عمل سے ماہرین اندازہ لگاتے ہیں کہ زمین کے اندر کوئی دھات موجود بھی ہے یا نہیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہر کوئی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سونے کی تلاش میں نکل کھڑا ہو، بلکہ یہ کام حکومت وقت کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ کام جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی ٹیم ہی کر سکتی ہے، جنہوں نے تقریباً پاکستان کے 50% حصے کا سروے کر لیا ہے اور بہت سی دھاتیں تلاش کی ہیں۔ جب جیولوجیکل سروے کی ٹیم کنفرم کر دیتی ہے کہ اس جگہ زیر زمین سونے کے ذخائر موجود ہیں تو پھر اس سونے کو زمین کے اندر سے نکالنے کا لائحہ عمل ترتیب دیا جاتا ہے۔ زیر زمین سونے کو نکالنے کے لیے دھماکے کر کے چٹانوں کو توڑا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کھدائی کرنے کے بعد سونے کے بڑے بڑے بلاکس مل جاتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ دراصل سونا نکالنے کے لیے زمین کو 300 سے 500 میٹر کی گہرائی تک کھودنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اس گہرائی سے بڑے پتھروں کو نکالا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونا کسی بھی جگہ پر اکٹھا موجود نہیں ہوتا۔ ان پتھروں کو باہر نکالنے کے بعد انہیں مشین میں ڈال کر باریک ریت کی شکل میں پیسا جاتا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے کئی گھنٹے اور ہیوی مشینری درکار ہوتی ہے۔ پھر ان سے سونے کے ذرات کو الگ کرنے کی باری آتی ہے۔ اس کام کے لیے ایک خاص قسم کا وائبریٹنگ ٹیبل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ٹیبل پر کمبل نما ایک کپڑا بچھا ہوتا ہے۔ اس کپڑے کو گیلا کیا جاتا ہے، پھر ریت کی طرح پیسے گئے ان پتھروں کو اس کمبل نما کپڑے پر
بچھا دیا جاتا ہے، اور جب گیلے ذرات اس کمبل نما کپڑے پر سے گزرتے ہیں تو سونے کے ننھے ذرات اس کپڑے پر چپک جاتے ہیں اور باقی کے پتھر پانی کے پریشر سے باہر نکل جاتے ہیں، اور اس عمل کو کئی مرتبہ دہرایا جاتا ہے یہاں تک کہ سونا اور پتھر بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ سونا حاصل کرنے کا اگلا عمل اس کمبل کو دھونا ہوتا ہے۔ پانی میں کمبل کو دھونے سے سونے کے ذرات علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان ذرات کو پگھلا کر بسکٹ اور دیگر شکلوں میں ڈھال کر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ سونے کے بسکٹ کے علاوہ سونے کے زیورات جو آپ خریدتے ہیں ان میں آپ کو خالص سونا نہیں ملتا؟ لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خالص سونے سے کوئی بھی چیز بنانا انتہائی کٹھن ہوتا ہے، اس لیے اس میں کسی دوسری دھات کی آمیزش کی جاتی ہے تاکہ اس کو زیور کی شکل میں یا کسی بھی ساخت میں ڈالا جا سکے۔ را گولڈ سے جیولری بنانے کے لیے گولڈ بسکٹ یا کوئی بھی پرانی جیولری کو ایک بھٹی میں پگھلا دیا جاتا ہے۔ اس بھٹی کا درجہ حرارت اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ ٹھوس سونا چند منٹ کے اندر پگھل کر پانی ہو جاتا ہے، اور پھر اس پگھلے ہوئے سونے کو مختلف سانچوں میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس ساخت میں ڈل جائے۔ کہ گولڈ میکنگ پروسیس دیکھنے اور سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے مگر ہے بہت مشکل۔ اصل کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جب سونے سے بنی ان را چیزوں پر پالش کی رگڑائی اور ڈیزائن کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ سونے کی انگوٹھی ہو یا خوبصورت کنگن، ان کے ڈیزائن اور ان کی پالش مشین کے ذریعے اور ہاتھ کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ مشین کے ذریعے یہ پروسیس کافی تیز تر ہوتا ہے اور اس میں سونے کا ضیاع بھی کم سے کم تر ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر سونا اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں یہ اصول کار فرما ہے کہ جو بھی دھات جتنی مشکل سے اور جتنی کم مقدار میں دستیاب ہوگی وہ اتنے ہی مہنگے داموں فروخت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں سونے کے ذخائر موجود ہیں وہاں سے سونا نکلتا ہے تو ان ممالک میں سونے کی قیمت دوسرے ممالک کی نسبت قدرے کم ہوتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سونا کن علاقوں میں بکثرت موجود ہے؟ پاکستان میں سونے کے سب سے بڑے ذخائر صوبہ بلوچستان میں پائے جاتے ہیں، جہاں دو بڑی کانیں موجود ہیں جن میں سے ایک ریکوڈک جبکہ دوسری سینڈک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق ریکوڈک کان میں اتنا سونا موجود ہے کہ ہم آسانی سے 56 ٹن سونا روزانہ کی بنیاد پر بھی نکال سکتے ہیں، مگر ہم ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ اسی وجہ سے بلوچستان سے سونا نکالنے کا پروسیس ابھی تاخیر کا شکار ہے، اور جس دن ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو یقین کیجئے کہ قرض اتارنا تو ایک طرف، پاکستان دوسرے ممالک کو قرض دینے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ فی الحال پاکستان سونا امپورٹ کرتا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں سونے کے ذخائر کم ہیں اور یہاں پر سونے کی قیمت بھی کافی زیادہ ہے۔ امریکہ وہ ملک ہے جس کے پاس سونے کا سٹاک سب سے زیادہ ہے۔ امریکن سینٹرل بینک میں سونے کا سٹاک تقریباً 8,000 ٹن ہے، جو کہ دوسرے نمبر پر آنے والے ملک جرمنی سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے۔ امریکہ کو دیکھتے ہوئے دوسرے ممالک نے بھی سونے کی اہمیت سمجھ لی ہے، چنانچہ چائنا کے سینٹرل بینک نے بھی 2,000 ٹن تک سونا سٹاک کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج چین امریکہ کو ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔